بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستوں، آج ہم بات کریں گے انبیاء اکرام میں سے کچھ خاص آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، تو سبھی فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے پھل سے دور رہنا، ورنہ تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ دیکھتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہماری کتنی مانتا ہے یا شیطان کے کہنے پر چلتا ہے۔ شیطان جو پہلے ہی آدم علیہ السلام سے ناراض تھا، اس نے قسم کھائی ہوئی تھی، میں قیامت تک آدم کی اولاد کو تنگ کرتا رہوں گا اور میں اس کوشش کو کروں گا کہ لوگوں کو برائی کی طرف ترغیب دوں۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کے پھل کو کھا گئے جس سے منع فرمایا گیا تھا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے جدا ہو گیا۔ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور حوا دونوں جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ آدم علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ شیطان کی حرکت سے یہ سب ہوا۔ پھر دنیا میں آ کر بہت عرصے تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے۔ آخرکار اللہ کو رحم آیا اور آدم علیہ السلام کی دعا پوری کی اور انہیں ایک دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا اور کہا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ میری طرف سے جب کوئی نبی میرا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، اور جو ان کا کہنا نہیں مانے گا، ہماری بھیجی ہوئی آیتوں کو ٹھکرائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اس کے بعد آدم اور اماں حوا دونوں دنیا میں رہنے سہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام 900 برس زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں بڑھی اور آہستہ آہستہ وہ اللہ کو بھولتی چلی گئی۔ اللہ کو چھوڑ شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے۔ شیطان کے کہنے پر یہ لوگ بتوں، آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم پہ وعظ کرتے رہے کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، کپڑے اوڑھ لیے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ نوح علیہ السلام پھر بھی برابر سمجھاتے رہے۔ ان کی قوم نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہے گا تو عذاب لے آئے گا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حکم بھیج دیا
تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو میرے نبی، اور ایک کشتی بناؤ اور سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لو۔ اس کشتی میں سوار ہونے والوں نے سے کہا، اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اس کا چلنا اس خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آسمان سے کئی روز بارش لگاتار ہوتی رہی، اور اللہ نے زمین سے کہا اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو کہا پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا۔ تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی، اور آہستہ آہستہ ان کی آگے اولادیں آباد ہو گئیں۔ یہ سب لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اور پھر شیطان نے بہکانا شروع کر دیا، لوگ پھر اللہ کو بھولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 66 بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے، انہیں خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کہتے تو لوگ کیوں ان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ تو ان کے والد کہتے ہم اپنے باپ دادا کی طرح ہی کرتے ہیں۔ ایک دن سب لوگ کسی میلے میں گئے اور شہر سے چلے گئے۔ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور سبھی بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے، اور کلہاڑی کو اس بڑے والے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب بڑے والے بت نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے بتوں کی حالت دیکھی تو کلہاڑی کو بڑے والے بت کے اوپر دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ ان بتوں کی پوجا نہ کیا کریں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ٹوک دیا اور کہا میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر تو ان بازوں سے بعد نہ آیا، تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر وہاں کے بادشاہ نمرود، جو کہ بہت ظالم تھا اور بہت بت پرست آدمی تھا، اسے ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کر رہا ہے، ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ تو نمرود نے انہیں اپنے پاس بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی جسے موت کا حکم ہو چکا تھا اسے آزاد کر دیا اور بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا اب بتاؤ میں بھی سب کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر دو۔ اس پر نمرود کو غصہ آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ آگ فوراً ہی گلزار ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بھی پیدا ہی ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئی جہاں دور دور تک آبادی نہیں تھی، نہ پانی نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹا دیا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، مگر پانی نہیں ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ گیا جو آج تک آب زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفائے مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر آج حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حکم کو پورا کریں بابا، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ ابراہیم علیہ السلام چلے جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کے آڑے نہ آ جائے۔ تو گلے پر چھری چلا دی اور آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا پڑا ہوا تھا، دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ میں قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ وہی حج کی جگہ ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔